أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا ہے اور یہ خاصیت اسی امت کی ہے. اس امت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنا اونچا مقام رکھا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جب تک کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم بعد میں ہیں لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے پہلے ہیں. چاہے نبی کے اعتبار سے لگا لو اور چاہے امتوں کے اعتبار سے لگا لو. اور یہ وجہ کیوں بتلائی گئی, یہاں پر یہ فضیلت کیوں بتلائی گئی ہے, اس کی وجہ کل بھی بات چلی تھی کہ تم لوگوں کو جو ہے نفع پہنچاتے ہو, نقصان نہیں پہنچاتے. یعنی بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور جو آدمی بھلائیوں کا حکم کر رہا ہے وہ خود بھی بھلا آدمی ہوتا ہے, وہ خود بھی بھلا ہوتا ہے. تم برائیوں سے روکتے ہو یعنی خود بھی برائیوں سے رکتے ہو اور لوگوں کو بھی روکتے ہو. اس لیے آگے تیسری بات یہ فرما دی کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو, اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ باتیں بتلائی گئی کہ اس لیے اس امت کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے, یہ اور امتوں میں نہیں تھی یہ چیز, اور لوگوں کے لیے نہیں تھی. اس لیے جو ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا, نبیوں کا کام تھا لوگوں کو برائیوں سے روکنا, بھلائیوں کا حکم کرنا, ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دینا, لوگوں کو جو ہے مسجدوں کی طرف لانا. یا یوں کہیے کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف سے جو ہے گردن پکڑ کے روکنا, جہنم میں گرنے سے لوگوں کو گردن پکڑ کے روکنا, یہ جو ہے اس امت کا کام ہے. اس لیے جو ہے خود بھی آدمی جو بھلا ہوگا دوسروں کو بھی بھلائی کی حکم تلقین کرے گا, اور جو آدمی خود جو ہے برائیوں سے رک رہا ہوگا وہ. اور بعض وقت الٹا ہوتا ہے, یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بھلائیوں کا حکم کرتے دوسروں کو بھلائیوں کی دعوت دیتے خود کے اندر بھی جو ہے بھلائی کرنے کی جو ہے عادت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر بھی شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے. آگے فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. اگر وہ لوگ ایمان لے آتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے. کچھ لوگ ہی ایمان لے کے آئے تھے مگر اکثر لوگ جو ہے اہل کتاب حسد اور بغض اور عناد کی وجہ سے جو ہے اسلام سے دور رہے, ایمان سے دور رہے. اسی طرح آگے فرمایا لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار
ثم لا ينصرون، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ تھوڑا بہت ہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن زبانی اعتبار سے اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر وہ تم سے جو ہے لڑیں گے بھی تو تم سے جو ہے تمہارے سامنے وہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائیں گے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے لڑنے کی۔ کئی مرتبہ انہوں نے ایسے موقع تلاش کیے اور بے عزتی کے علاوہ انہیں کیا ملا؟ چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہتان لگا لو، اور پیچھے کل پرسوں یہ بات آئی تھی کہ جو ہے یہودیوں نے یہ سازش رچی، جو ایک شخص کے ذریعے سے جو ہے اوس اور خزرج جو مسلمان ہو گئے تھے ان میں آپس میں جھگڑا کرانے کی انہوں نے سازش بھی کی تھی، لیکن کیا ملی؟ رسوائی اور ذلت۔ غزوہ خندق کا موقع لے لو، غزوہ خندق کے موقع پر ان کی پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کی عزت جو ہے عورتوں کو نقصان پہنچائیں گے، کیا ملا؟ رسوائی کے علاوہ کیا ملا انہیں؟ اور اسی طریقے سے جب میدان میں آتے ہیں تب بھی وہ نہیں ٹک پاتے، تب بھی وہ جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر طریقے سے جو ہے انہیں ضلالت ہی ملی ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ کڑوی باتیں کہہ سکتے ہیں، مسلمان کی یہ صفت نہیں، چاہے کوئی بھی ہو کسی سے کڑوی باتیں کہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت میں ہے، یہودیوں کے ہے کہ وہ جو ہے تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ آگے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے، انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یعنی انجام ان کا جو ہے یہی ہونا ہے کہ جہنم انہیں نصیب ہونی ہے، جہنم کے علاوہ کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے دوسرے انسان انہیں جو ہے سہارا دے دے، جیسے یہودیوں کو لگا لو۔ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، اسرائیل خود پاورفل نہیں ہے، خود اسرائیل پاورفل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پاورفل ہے، روس، فرانس وغیرہ جو ہے اور امریکہ اگر اس کی سپورٹ میں نہ ہو ایک دن دنیا کے کسی بھی ملک کے سامنے جو ہے وہ نہیں ٹک سکتا آج بھی۔ تو ان کو پر جو ہے یہ ذلت اور رسوائی کا ٹھپا جب اللہ نے لگا دیا تو لگا دیا، ہمیں اس بات کا یقین کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دوسروں کے چولے پہن رکھے، اوڑھ رکھے ہیں، اور ہمیں کچھ الگ دکھاتے ہیں، حقیقت کچھ الگ ہے۔ تو اس لیے جو ہے پہلے بھی ایسا کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے بھی ایسے کیا کرتے تھے، خود فرنٹ پہ نہیں آتے تھے، دوسروں کو فرنٹ پہ لا کر کے جو ہے الٹے سیدھے کام کرواتے تھے۔ ان میں لڑنے کی ہمت آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں تھی مسلمانوں سے۔ بہرحال جو ہے جو ان کو جو ہے تھوڑی بہت دیر کے لیے جو ہے انسانوں کا سہارے کا ذریعہ مل جاوے، لیکن انجام تو خیر جو ہے ان کا اللہ کا غضب ہی ہوگا، اور ان پر جو ہے محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہم غریب نہ ہو جائیں، ہم غریب نہ ہو جائیں، اور یہ ایمان والے کی صفت نہیں کہ جو ہے غربت سے ایمان والا ڈرے، کیونکہ رزق دینا، امیری غریبی، بادشاہت یا غریبی جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پھر سنت عطا کی توفیق